ایک ایسی ویڈیو جس نے نہ صرف ایران بلکہ پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا، جس میں ایک ایرانی لڑکی ایران کے سب سے طاقتور مذہبی رہنما آیت اللہ خمینی کی پوسٹر کو آگ لگا کر اسی ہی آگ سے سگریٹ جلاتی ہے۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں، یہ ایک پیغام ہے کہ یہ ایک بغاوت ہے یا خوف سے آزادی کی علامت ہے۔ پر سوال یہ ہے، اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ دنیا اس پر کیا کہہ رہی ہے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا پاکستان کو اس سے نقصان یا اثر ہو سکتا ہے؟ اگر ایران میں خانہ جنگی جیسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو پاکستان کا 900 کلومیٹر کا طویل بارڈر جو بلوچستان سے ملتا ہے ایک سیکیورٹی مسئلہ بن جائے گا۔ ہزاروں پاکستانیوں کا روزگار بھی بند ہو جائے گا۔ ایران میں حکومتی گرفت کمزور ہونے سے شدت پسندوں کو جیسے جیش العدل کو موقع ملے گا۔ اس سے سرحد پار دہشت گردی بڑھے گی، جس کا براہ راست اثر پاکستان کی داخلی سلامتی پر بھی ضرور ہوگا۔ پاکستان پہلے ہی دہائیوں سے لاکھوں افغان پناہ گزینوں کا بوجھ اٹھا رہی ہے۔ اگر ایران میں حالات خراب ہوئے تو تہران اور زیدان سے لاکھوں ایرانی شہری پاکستان کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت اس وقت کسی نئے پناہ گزین بحران کی بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ خوراک، صحت اور رہائش کے مسائل پاکستان کے اپنے شہریوں کے لیے مشکلات پیدا کریں گے۔ آئی پی گیس پائپ لائن پاکستان اور ایران کے درمیان کی گیس پائپ لائن کا منصوبہ پہلے ہی تاخیر کا شکار ہے۔ ایران میں انقلاب یا جنگ کی صورت میں یہ منصوبہ مکمل طور پر دفن ہو جائے گا، جس سے پاکستان میں توانائی کا بحران مزید شدید ہوگا۔ کوئٹہ اور تفتان کے ذریعے ہونے والے اربوں روپے کے قانونی اور غیر قانونی اسمگلنگ تجارت رک جائے گی، جس سے سرحد کے قریبی علاقوں میں بے روزگاری بڑھے گی۔ پاکستان اور ایران کے درمیان گہرے مذہبی اور ثقافتی تعلقات ہیں۔ ایران میں مذہبی نظام کے خلاف اٹھنے والی تحریک طالبان کے اندر موجود مختلف فکر کے درمیان نظریاتی بحث اور ممکنہ کشیدگی کو جنم دے سکتی ہے۔ دشمن قوانین اس صورتحال کا فائدہ اٹھا کر پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات بھی کروا سکتے ہیں۔ ایران میں ایک لڑکی کا سگریٹ جلانا صرف ایک پوسٹر کا جلانا نہیں تھا، بلکہ یہ اس خطے کے نقشے کو تبدیل کرنے کی شروعات ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے لیے تہران کا امن اسلام آباد کے امن سے جڑا ہوا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب پڑوسی کا گھر جلتا ہے تو چنگاریاں دیوار پار کر بھی آتی ہیں۔ کیا پاکستان ان چنگاریوں سے بچنے کے لیے تیار ہے؟ امریکہ کے لیے ایران ہمیشہ سے ایک سخت جان دشمن رہا ہے، لیکن اس بار واشنگٹن محتاط ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران اندرونی طور پر کمزور ہو تاکہ وہ ایٹمی پروگرام میں سمجھوتا کرے، لیکن اگر ایران مکمل طور پر تباہ ہوتا ہے تو مشرقی وسطی میں طاقت کا توازن بگڑ جائے گا، جس کا فائدہ روس اور چین اٹھا سکتے ہیں۔ امریکہ مظاہرین کی مدد کے لیے سٹار لنک انٹرنیٹ اور دیگر ٹیکنالوجی فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جرمنی اور فرانس جیسے ممالک ایران پر نئی اقتصادی پابندیاں لگا رہی ہیں۔ سفارتی بائیکاٹ، یورپی پارلیمنٹ میں ایرانی پاسدارانہ انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کی بحث بھی جاری ہے۔ یورپ پہلے ہی یوکرین کی جنگ سے متاثر ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ایران سے لاکھوں پناہ گزین یورپ کا رخ کریں۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان حالیہ برسوں میں تعلقات کی بہتری بھی ہوئی ہے، چین کی طرف سے یعنی۔ سعودی عرب اب براہ راست مداخلت سے ڈرتا ہے کیونکہ ایران پڑوسی وار مثلا یمن کے حوثی باغیوں کے ذریعے سعودی کی تیل پر نقصان یا نشانہ کروا سکتا ہے۔ دبئی ایران کے لیے ایک اکنامک لائف لائن رہا ہے۔ اگر ایران میں حالات خراب ہوتے ہیں تو دبئی میں موجودہ ایرانی سرمایہ کار اپنا پیسہ نکال سکتے ہیں، جس سے خطے کی مارکیٹ پر ضرور اثر پڑے گا۔ عرب ممالک ایک طرف تو ایرانی اثر و رسوخ کم ہونے پر خوش ہیں، لیکن دوسری طرف انہیں ڈر ہے کہ یہ اگر اپنے ملکوں تک ہی نہ پہنچ جائے۔ اگر ایران میں بد امنی کی وجہ سے آبائے برہمز بند ہوتی ہے تو عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت آسمان کو چھونے لگے گی۔ پاکستان جیسے ملکوں کے لیے معاشی موت کے برابر ہوگا۔ امریکہ کی طاقت، یورپ کی پابندیاں، عرب ممالک کی خاموشی، یہ سب مل کر ایران کو ایک ایسے موڑ پر لے آئے ہیں جہاں واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ایران کوئی چھوٹا ملک بھی نہیں ہے۔ اس کی آگ دبئی کے ساحلوں سے لے کر واشنگٹن کے ایوانوں تک محسوس کی جائے گی۔ یعنی انقلاب کے بعد خواتین پر قوانین سخت ہوتے گئے، جس میں لباس، آزادی، اظہار رائے، ہر چیز محدود ہوتی چلی گئی۔ خواتین ڈاکٹر بن سکتی ہیں، انجینئر بن سکتی ہیں، لیکن اپنے لباس کا فیصلہ اکثر خود نہیں کر سکتے۔ ایک ایسا سوال ہے جس کا مقصد یا نام نہیں ہے۔ نوجوان نسل کو اندر سے توڑ رہا ہے۔ اس ٹوٹ پھوٹ کا نتیجہ ہم ان ویڈیو کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ آج کے دور میں احتجاج صرف سڑک پر نہیں ہوتا، آج احتجاج موبائل کیمرے سے ہوتا ہے۔ ایک ویڈیو، ایک تصویر، علامتی عمل اور وہ
पूरी दुनिया में फैल जाता है। यही वजह है कि हुकूमतें सोशल मीडिया से खौफ ज़्यादा हैं, क्योंकि ये कंट्रोल में नहीं है। ये वीडियो चंद घंटों में लाखों लोगों तक पहुंची। कुछ ने सपोर्ट किया, कुछ ने शदीद मुखालफत की, कुछ ने कहा ये आज़ादी है, कुछ ने कहा ये बेहुरमती है। सच ये है, सोशल मीडिया अब मैदान जंग बन चुका है, जहाँ हर वीडियो एक बयानिया बताती है।